عالمی مطالبات کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نیتن یاہو کا غزہ میں جنگ بندی سے انکار، کہا ہمارے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اپنے دوستوں دشمنوں کو بتا رہے ہیں حماس شکست دینے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ امریکہ کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان، عرب ممالک کا جنگ بندی کا مطالبہ مسترد۔ اینٹونی بلنکن نے کہا جنگ بندی کرنے سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل جائے گا۔ پوپ فرانسس کی بھی جنگ بندی کی اپیل۔ مصری وزیر خارجہ نے غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کو ناگزیر قرار دیا۔ فرانس کا 9 نومبر کو عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ UN کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسرائیلی وزیر کی غزہ پر ایٹمی حملے کی دھمکی پر سعودی عرب کی جانب سے شدید مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ظاہر ہوتا ہے اسرائیلی حکومت میں انتہا پسندی اور بربریت کس حد تک گھس گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر کو برطرف نہیں کیا گیا، صرف رکنیت منسوخ کی گئی۔ اسرائیلی حکومت کا اقدام انسانی قانونی معیارات کے لیے نفرت کی انتہا ظاہر کرتا ہے۔ ادھر سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیلی وزیر کا یہ بیان ثبوت ہے کہ صہیونی ریاست اور ایٹمی قوت انتہا پسند جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ AIEA صہیونی ریاست کی جوہری تنصیبات پر مانیٹر فوری مقرر کرے۔ عالمی برادری، سلامتی کونسل اور اسلامی دنیا دھمکی کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس سربراہ اسماعیل ہانی اور خالد مشل سے ملاقات۔ فلسطین کے مسئلے پر تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ انسانی حقوق کے دعوے دار ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ امت مسلمہ اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو جائے۔ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ خالد مشل نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین پر عرصہ دراز سے مظالم انسانی حقوق کے دعوے داروں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ سندھ کے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں تیر چل گیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کو برتری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب 3976 ووٹ لے کر UC گزری سے کامیاب۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نور اسلام 1566 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ ماڑی پور سے پیپلز پارٹی کے سیف اللہ UC1 گڈاپ ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے نور عالم جیت گئے۔ سینٹرل ناظم آباد ٹاؤن سے جماعت اسلامی کے طلحہ صدیقی کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے گڑھ ڈسٹرکٹ ملیر میں آزاد امیدوار محمد عمر کی فتح۔ پیپلز پارٹی کے اسماعیل بلوچ ہار گئے۔ UC 32 سکھر پر پیپلز پارٹی کے ارشد مغل 942 ووٹ لے کر چیئرمین منتخب۔ UC گزری پر کامیابی پر جیالوں کا جشن۔ ملیر میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر آتش بازی کا مظاہرہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں جیت ایک ٹریلر ہے، عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے آئین شکنی کے مرتکب قرار دیے جانے کے بعد صدر عارف الوی کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ماضی میں PTI کی سہولت کاری کی گئی، معاملے پر کمیشن بننا چاہیے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت سنبھالی، کچھ عالمی قوتوں کی خواہش تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ اگر چیئرمین PTI اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی نہ دیتے تو نون لیگ مئی 2022 میں اسمبلی تحلیل کر دیتی۔ چیئرمین PTI کی دھمکی کے بعد نواز شریف نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تبدیل کیا۔ نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے پلان بنایا گیا۔ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف الیکشن چاہیے۔ تمام جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو لوٹنے والوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ جیت لی تو پاکستان بہت بڑا مقصد حاصل کر لے گا۔ MQM کنوینر خالد مقبول صدیقی کا بلدیہ ٹاؤن میں اجتماع سے خطاب، کہا پختونوں کو شناخت کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ MQM سب کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ بلدیہ ٹاؤن سے مصطفیٰ کمال کو منتخب کرا کے دم لیں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے بلدیہ کے لوگوں نے ہمیشہ میرا دل جیتا ہے۔ آج بھائیوں کا ملاپ ہو رہا ہے۔ اب کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر کراچی کو تقسیم نہیں کر سکے گا۔ عام انتخابات سے پہلے BAP کی قیادت تبدیل۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو پارٹی صدارت سے فارغ۔ نوابزادہ خالد مکسی بلوچستان عوامی پارٹی کے نئے صدر منتخب۔ صدارت کے لیے عبدالکریم آغا نے کاغذات واپس لے لیے۔ باپ کی جنرل کونسل کے اجلاس میں اعلان کیا گیا۔ خالد مکسی کہتے ہیں BAP نے 5 سالوں میں بڑی سختیاں دیکھیں، ہم نے اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کی،
सूबे की खिदमत करेंगे। कोहदा बाबर को पार्टी का सेक्रेटरी इतलात बनाने का ऐलान। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फवाद चौधरी पर शहरी से नौकरी के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा ढांप कर अदालत पेश करने पर फैसल चौधरी का एतराज़। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए, बच्चों से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। इसराइली वजीर की गजा पर एटमी हमले की धमकी पर सऊदी अरब की जानिब से शदीद मजम्मत। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, जाहिर होता है इसराइली हुकूमत में इंतहा पसंदी और बर्बरियत किस हद तक घुस गई है। इसराइली वजीर को बरतरफ नहीं किया गया, सिर्फ रुकनीत मनसूख की गई। इसराइली हुकूमत का इक़दाम इंसानी कानूनी मेयारात के लिए नफरत की इंतहा जाहिर करता है। उधर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इसराइली वजीर का यह बयान सबूत है कि सहूनी रियासत और एटमी क़ुव्वत इंतहा पसंद जनूनियों के हाथ में है। AIEA सहूनी रियासत की जौहरी तनसीबात पर मॉनिटर फौरी मुकर्रर करे। आलमी बरादरी, सलामती कौंसिल और इस्लामी दुनिया धमकी का संजीदगी से नोटिस ले। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास सरबराह इस्माइल हानी और खालिद मिशेल से मुलाकात। फ़लस्तीन के मसले पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो। इस्माइल हानिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तल अबीब पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा इसराइली मुजालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। खालिद मिशेल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मुजालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तीर चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बरतरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3976 वोट लेकर यूसी गिजरी से कामयाब। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूर इस्लाम 1566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। माड़ीपुर से पीपल्स पार्टी के सैफुल्ला UC1 गडाप टाउन में पीपल्स पार्टी के नूर आलम जीत गए। सेंट्रल नाजिमाबाद टाउन से जमात इस्लामी के तलहा सिद्दीकी कामयाब। पीपल्स पार्टी के गढ़ डिस्ट्रिक्ट मलीर में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद उमर की फतह। पीपल्स पार्टी के इस्माइल बलोच हार गए। UC32 सक्खर पर पीपल्स पार्टी के अरशद मुगल 942 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। UC गिजरी पर कामयाबी पर जियालों का जश्न। मलीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर आतिशबाजी का मुजाहरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जीत एक ट्रेलर है, आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। और भारत की वर्ल्ड कप में मुसलसल 8वीं फतह। जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम 327 रन के हदफ के ताक़ुब में 83 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में जाना जा सके। रविंद्र जडेजा के 5 शिकार। मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव की 2-2 विकेटें। मोहम्मद सिराज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 326 रन बनाए। भारत के विराट कोहली अपनी सालगिरह के दिन 49वीं सेंचुरी बनाए। वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर।